اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں مجموعی طور پر 200 سے زائد قبرستان واقع ہیں۔ ان میں عام قبرستانوں کی تعداد 192 ہیں، مسیحی برادری کے قبرستانوں کی تعداد 12، غیر مسلم قبرستانوں کی تعداد 19، ہندو برادری کے شمشان گھاٹ کی تعداد 5 ہے۔ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں بھی 5 قبرستان ہیں، جس میں فیز 1، فیز 2 ایکسٹینشن، فیز 6، فیز 8 اور فیز 4 میں گزری قبرستان شامل ہیں۔ گزری قبرستان ایک پہاڑی پر واقع ہے جہاں شجر کاری بھی کی گئی ہے اور صفائی ستھرائی کا انتظام بھی بہتر ہے۔ پاکستان کی عظیم گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کی تدفین بھی یہیں عمل میں آئی تھی۔ فیز 8 میں کچھ سال قبل نیا قبرستان بنایا گیا ہے جہاں صرف ڈیفنس کے رہائش پذیر لوگوں کو تدفین کی اجازت ہے۔ اس قبرستان میں کراچی کے سابق ناظم نعمت اللہ خان اور حال ہی میں انتقال کرنے والی پاکستان کی مقبول ترین گلوکارہ نیرہ نور کی تدفین بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے جس میں پاکستان کے پہلے سیکرٹری خارجہ اور تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما شائستہ اکرام اللہ کے شور اکرام اللہ، محترمہ شیری بائی، ممتاز ماہر تعلیم قاضی محمد فرید، محترمہ شیری جناح کے فرزند اکبر جعفر، ممتاز عالم دین جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی، معروف نعت خواں الحاج خورشید احمد یوسف میمن، معروف ٹی وی اینکر اور ممبر قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ، والد شیخ لیاقت حسین عامر لیاقت حسین کی قبریں ہیں۔ 6 اکتوبر 2021 کو ملک کے معروف اداکار عمر شریف کی تدفین بھی اسی قبرستان میں عمل میں لائے گی جو ان کی وصیت کے مطابق تھی۔ آئیے کراچی کے کچھ قدیم اور تاریخی قبرستانوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ چکنڈی قبرستان نیشنل ہائی وے پر واقع 500 سال پرانا قدیم چکنڈی قبرستان ہے۔ قبروں کی بناوٹ کے لحاظ سے اسے چکنڈی قبرستان کا نام دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کو حکومت نے تاریخی ورثہ قرار دیا۔ 2.5 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے اس قبرستان میں موجودہ قبروں کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ یہاں 710 سن عیسوی میں سندھ پر حملہ آور ہونے والے عرب سپہ سالار محمد بن قاسم کے فوجی دفن ہے۔ تاہم مورخین کے مطابق 300 سے 500 سال قدیم یہ قبریں 16ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ سندھ میں بسنے والے بلوچ قبائل سرداروں کی مدفن ہے۔ چکنڈی قبرستان سے کئی پراسرار داستانیں اور واقعات بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس قبرستان میں جوکھیوں اور بلوچ قبائل کی قبریں بھی موجود ہیں۔ چکنڈی کے معنی 4 کونوں کے ہیں۔ قبرستان میں تمام قبریں جنگ شاہی سے لائے گئے پتھروں سے تعمیر کی گئی ہیں جو تیز پیلے اور زرد رنگ سے ملتا جلتا ہے۔ پتھروں کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 600 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ قبریں آج بھی قائم و دائم ہیں۔ قبروں پر باقاعدہ نقاشی بھی کی گئی ہے۔ پھول بوٹے، مختلف ڈیزائن، مصری بادشاہوں کے تاج سے ملتے جلتے سرہانے اور جالیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ کچھ قبروں پر بلند و بالا گنبد بھی تعمیر کیے گئے ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ ان قبروں میں عام لوگ دفن نہیں ہیں بلکہ یہ کسی عہدے پر فائز یا اعلیٰ مقام رکھنے والے شخص کی قبر ہے۔ میوہ شاہ قبرستان تاریخی قبرستان میوہ شاہ کا شمار دنیا کے تاریخی اور بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ اس قبرستان میں موجود کئی قبروں کے کتبوں پر 17ویں صدی کی تاریخیں آویزہ ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قبرستان 17ویں صدی یا اس سے قبل آباد ہوا ہوگا۔ لیاری ندی کے کنارے قائم میوہ شاہ قبرستان کا نام صوفی بزرگ حضرت میوہ شاہ بابا کے نام سے منسوب ہے۔ قبرستان 1000 ایکڑ اراضی سے زائد علاقے پر محیط ہے جس کا ایک حصہ گارڈن اور دوسرا حصہ شیر شاہ سے جا ملتا ہے۔ آبادی کے پھیلاؤ اور نئی بستیوں کی تعمیر سے قبل یہ قبرستان کسی زمانے میں 2000 سے زائد ایکڑ رقبے پر قائم تھا۔ میوہ شاہ قبرستان پاکستان کا وہ منفرد قبرستان ہے جو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی قبروں کی وجہ سے مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کی علامت ہے۔ میونسپلٹی کمیٹی کے عہدیدار نتھو رام کے قتل میں پھانسی کی سزا پانے والے عاشق رسول غازی عبد القیوم کی قبر بھی اسی قبرستان میں واقع ہے۔
کراچی میں یہودیوں کی قبریں بھی اس قبرستان کا ایک حصہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قبرستان کے اس حصے کو بنی اسرائیل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ قبروں کے کتبوں پر عبرانی زبان تحریر ہے۔ اس قبرستان میں کراچی میں یہودی کی پہلی اور آخری عبادت گاہ بنوانے والے سولومان ڈیوڈ اور اس کی بیوی شولا بائی کی قبریں بھی موجود ہیں۔ سولومان ڈیوڈ کراچی میں بلدیہ میں ملازم تھے جن کا انتقال 1902 میں ہوا۔ گورا قبرستان تاریخی اہمیت کا حامل مسیحی برادری کا گورا قبرستان شارع فیصل پر واقع ہے۔ اس قبرستان میں مقامی شہریوں کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی بھی سینکڑوں قبریں ہیں۔ لگ بھگ 25 ایکڑ پر پھیلے اس تاریخی قبرستان کی بنیاد 1845 سے پہلے انگریزوں کے دور میں رکھی گئی، جس کی وجہ سے اسے گورا قبرستان کہا جاتا ہے۔ تاہم اس قبرستان میں پہلی تدفین کب ہوئی اس سے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قبرستان میں سب سے پرانی قبر 1843 کی بھی موجود ہے۔ منگو پیر کا قبرستان یہ کراچی کا انتہائی قدیم قبرستان ہے جس کی قبروں کی بناوٹ چوکنڈی کے قبرستان سے ملتی جلتی ہے۔ اس قبرستان میں 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک کی پرانی قبریں ہیں۔ اسی طرح ایک قبر پر سن 1913 ہجری بھی درج ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبرستان صدیوں پرانا ہے۔ منگو پیر کے مزار کے احاطے میں بعض قبریں انتہائی پرانی ہیں کیونکہ سندھ کے مختلف دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنے پیاروں کو یہاں لا کر دفن کرتے تھے تاکہ انہیں ایک پرسکون جگہ میسر آئے۔ منگو پیر میں ایک ایسی قبر بھی ہے جس کے کتبے پر سردار خان درج ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ برفانی قبیلے کا سردار تھا۔ وادی حسین قبرستان سپر ہائی وے کراچی حیدرآباد ٹول پلازے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر 12 ایکڑ راضی پر محیط وادی حسین شہر کا مثالی اور منظم قبرستان ہے۔ اس کے قیام کا سہرا 2 بھائیوں شیخ سخاوت علی اور شیخ یاور علی کے سر ہے، جبکہ اس قبرستان کا تصور پہلی بار حاجی محمد یوسف نقوی مرحوم نے پیش کیا تھا اور اس قبرستان میں پہلی قبر بھی ان کے بڑے بھائی کی بنائی گئی ہے۔ وادی حسین قبرستان کا انتظام اس وقت عالم شاہ چلا رہے ہیں۔ لواحقین انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ قبروں کی ڈیجیٹل شناخت کی وجہ سے یہ پاکستان کا پہلا آن لائن اور منفرد قبرستان ہے۔ یہاں ہر قبر کو باقاعدہ ایک نمبر الاٹ کیا گیا ہے جو تدفین کے وقت ہی مرحوم کے لواحقین کو بتا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے تدفین میں موجود نہیں تھا یا جو شخص گھر بیٹھے اپنے دوست اور احباب یا عزیز و اقارب کی قبر دیکھنا چاہے وہ قبرستان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر قبر نمبر کی مدد سے سرچ کر کے اس کی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ باغ وادی حسین ایک مثالی قبرستان ہے جہاں قبروں کو ایک ترتیب کے ساتھ قطار در قطار بنایا گیا ہے۔ یہاں آنے والوں کو کسی قبر کو پھلانگنا نہیں پڑتا۔ قبروں کے درمیان چلنے کے لیے کشادہ راہداریاں ہیں۔ قبرستان میں تدفین کے ساتھ ساتھ قبروں پر آنے والے افراد کے لیے پانی، پھول اور روشنی کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ وادی حسین قبرستان میں باقاعدہ ایک مسجد اور وضو خانہ بھی موجود ہے جہاں مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ اس قبرستان میں کئی نامور شخصیات کی قبریں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں فردوس کالونی ناظم آباد کا قبرستان، لالو کھیت کا لیاری ندی قبرستان اور سعود آباد قبرستان بھی قدیم قبرستانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پاپوش نگر کا قبرستان جو منصوبہ بندی سے وجود میں آیا تھا لیکن آہستہ آہستہ راہداریاں ختم کر کے یہاں بھی قبریں بنا دی گئی ہیں۔ عیسیٰ نگری قبرستان بھی ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ اسی طرح سخی حسن قبرستان بھی کراچی کے بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے جس میں ایک طویل عرصے تک تدفین کا عمل جاری رہا۔ بہزاد لکھنوی کا مزار مبارک اور انور بہزاد معروف دانشور اور شاعر رئیس امروہی ان کے بھائی معروف شاعر جون ایلیا بھی یہاں آرام فرما ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔